وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور آخرت سے وہ غافل ہی رہتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے. یعنی ان کی دعاؤں کا جو بڑا حصہ ہے یا صرف ان کی دعائیں دنیا کے گرد گھومتی. اس معیار پر ہم سب کو بھی پرکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یا پہلی دعا کیا مانگتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم سب سے پہلے کیا مانگیں گے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور کیا واقعی ہمیں اپنی آخرت کی اور آخرت میں سے بھی بھلائی کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہمارے دل و دماغ پر ہے. تو یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں، اپنی آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں، اور سب سے بڑے شر یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. تو اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں کے اندر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا. تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو. حج پر بھی انسان کیوں جاتا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور انہی عبادتوں کا ایک حصہ دعا بھی ہے. یعنی ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج یا عمرے پر جائیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا بذات خود بھی عبادت ہے. تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو اور سارے ریچولز تمہارے پورے ہو جائیں اور تم آرام سے بیٹھو، تو پھر یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرو. اور حج کے تمام مناسک کے دوران بھی ذکر کرنا چاہیے، اور جب مناسک پورے ہو جائے تو اس کے بعد بھی رک کر دعا کرنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی سعی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ جہاں جہاں رکتے ہیں صفا مروہ پہ پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوران سعی بھی. اور اسی طرح باقی منا میں، عرفات میں، ہر جگہ سب سے زیادہ جو چیز کی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ دعا کی عبادت ہے. عرفہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی قصر پڑھی اور جمع پڑھی. یعنی گویا جو فریضہ ہے اس سے مختصر ترین وقت میں فارغ ہو گئے، پھر مختصر سا خطبہ دیا، اور باقی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک دعا ہی دعا کی. یعنی جو وقت کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہی دعائیں. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ نسک میں نہ صرف یہ کہ یہ چلو آتے ہیں بلکہ جانور ذبح کرنا اور قربانی اور یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرح سے حج کے تمام مناسک ادا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد مراد ہے. اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں ہماری سب سے اہم چیز دعا ہی ہوتی ہے. اور اس ذکر سے جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ایک تو منا کے دنوں کی تکبیرات ہے کہ سب سے زیادہ ذکر ان کا ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. نماز کے بھی بعد سلام پھیر کر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر. یعنی اگر اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے تو اس میں کسی غرور اور کسی بڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی یاد ہے. اور اسی طرح حج کے تمام مقامات میں مسنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے. تو علم کے ساتھ اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر ان تمام سنتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے حج پر جاتے ہوئے سب کچھ سیکھ کر جانا چاہیے، دعائیں بھی یاد کر کے جانا چاہیے، اور اگر حافظہ کمزور ہو تو دعاؤں کی کتابیں ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ کوئی چیز مانگنے سے رہ نہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، ان میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ سب ہم مانگ لیں تو گویا ہم نے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے. ہر قبیلہ اپنے اپنے بڑے جو گزرے ہوئے شخصیتیں تھیں، جو سردار تھے، ان کا ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے اور وہ کیے. حسب نسب پہ فخر ہوتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی، اور وہ کیا کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے اللہ رب العزت، تم اس کو یاد کرو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلہ اپنے بڑے کا ذکر کرے، دوسرا اپنا، تیسرا اپنا،
تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوگا، جیلسی بھی ہوگی، اور سب لوگ نہیں خوش ہو سکتے. لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پہ سب متفق بھی ہوں گے اور وہ سب کے لیے خوشی کی بات، اور آپس میں ایک یونٹی بھی اس سے قائم ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اشد ذکرا، یعنی جتنا تم شدت سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا ہے. یعنی شدت سے مراد کثرت بھی، اور شدت سے مراد توجہ بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہیں یہ ذکر کرنا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا کی بھلائیاں دے دے، اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں. یعنی یہاں کچھ سے مراد یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اس دور میں مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا ایکٹیو شکل میں. کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن وہ طور طریقے بھول چکے تھے، تو وہ آخرت کے تصور سے غافل تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کے حساب کتاب یا آخرت کی جزا سزا پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے مرتے ہیں، اور زمانے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی وقت گزر جاتا ہے، جس کا وہ مر جاتا ہے، بات ختم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو انسٹل کیا وہ توحید اور آخرت پر ایمان کا تھا، اور اس طرح ان کو صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بھلائیاں مانگنے کا سبق سکھا دیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ عرب مواقف پہ یعنی عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور کہتے اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے. آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرکین مراد لیے ہیں وہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام عطا کر. ان کی دنیا یہی تھی. ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے اس کو دیا. یہ طریقہ تھا ان کی دعا کرنے کا. قتادہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے. آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، آخرت کی جزا اور آخرت کا فائدہ. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا جن کا مطمع نظر، جن کا گول اور جن کی توجہ اور دلچسپیوں کا سارا مرکز صرف دنیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. جو آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا ہی ملے گی. اور اگر وہ دین کے کام بھی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو بس صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی، اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ خزانوں کی کنجیاں، خزانے نہیں، خزانے تو پتہ نہیں پھر کتنے ہوں گے، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. تو اس دولت کی وجہ سے قارون کے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، تکبر پیدا ہو گیا تھا. تو اس وقت کچھ صالح بندوں نے اس کو یہی نصیحت کی تھی کہ دولت پر فخر نہ کرو، بلکہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بنو، یعنی اس سے اپنی دنیا نہیں آخرت کماؤ اور دنیا کا بھی حصہ نہ بھولو. یعنی دنیا میں بھی تمہیں جو ملنا ہے مل جائے گا، دنیا کا فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کمانا نہ بھولو. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کرتا ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اکیلے دنیا کی فکر نہیں کرتا. مثلاً اگر کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس کو دنیا میں فلاں کامیابی عطا کر دے، بلکہ وہ اس کی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے. اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ بچے نے پڑھا نہیں یا بچہ صحیح نہیں ہوا تو پھر اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی. اور اس وقت بالکل آخرت ان کے ذہن سے نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا میں بگاڑ کا مقصد صرف دنیا کا بگڑنا نہیں ہے،
بلکہ اس سے مراد آخرت کا بگاڑ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کی بگڑتی ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان دنیا کی دعا بھی مانگے اور آخرت کی بھی مانگے۔ یعنی دنیا میں انسان کا بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ ہے کہ جس سے وہ ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بلند ارادوں والے ہیں، جو بڑی بات سوچتے ہیں، جن کی سوچ بڑی ہے، جن کا ہورائزن بڑا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ وہ بھلائی جو دنیا میں وہ طلب کرتے ہیں اس میں ہر وہ خیر شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے دنیا کے اعتبار سے، جس میں خوشگوار وسیع رزق حلال ہے، نیک بیوی یا نیک شوہر ہے، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، آرام اور راحت کی زندگی، نفع مند علم، اعمال صالحہ کی توفیق، یعنی جیسے انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملے میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت چاہو، یعنی یہ سب چیزیں کیوں مانگو کہ ہمیں یہ دولت، مال، صحت کیوں ملے، تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کمائیں۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس سے مراد جنت ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں عافیت ملنا اور آخرت میں عافیت ملنا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک لفظ سے بیان کرتے، اور وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں عافیت، کہ انسان نقصان اور شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ اس کو نصیب ہو، اور اس میں مثلاً یہ کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بیک آف مائنڈ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے دے میں اس سے پھر اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کام کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی جب سے انسان کی موت شروع ہوتی ہے اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جتنے بھی مرحلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان کر دے۔ یعنی جب ہم آخرت کی بھلائی مانگے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ ہماری موت آسان ہو، ہمارا قبر کا حساب آسان ہو، ہماری قبر کی زندگی نعیم اور راحت والی ہو، ہم قبر سے اٹھے جب حشر میں تو ہمارا حشر کا اٹھنا وہ خوبصورت ہو، اس میں ہمارے اندر اطمینان ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور پھر رب رحیم کا قرب حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ہمیں بخشش عطا فرما، یعنی ہمارے گناہ جو کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت میں آگ سے چھٹکارا ہو سکے۔ اولئک لہم نصیب، ایسے لوگوں کو حصہ ملتا ہے کس سے؟ مما کسبوا، اس کے مطابق جو انہوں نے کمائی کی، یعنی دنیا کے لیے جو کوشش محنت کرو گے دنیا میں ملے گا، اور آخرت کے لیے جتنی کوشش محنت کرو گے وہاں ملے گا۔ یعنی یہ ساتھ بتا دیا گیا، دعا اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ کوشش چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا صرف کوشش پہ فوکس کر دیتے ہیں یا صرف دعا پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جامع ہے تین آیات، ذکر سے آغاز ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا، آگ کے عذاب سے بچنے کو کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے، ذرے ذرے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے اعمال نامے میں پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، اور اگر گڑبڑ کی، کوئی غلط کام کیا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ بہت ہی جامع اور کامل دعا ہے،
جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے اپنی باقی دعاؤں پر ترجیح دی جائے۔ کل جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر رکھیں، پلان کریں، لیکن اگر کم سے کم ٹائم ہے تو پھر کیا مانگ لیں؟ جامع دعا مانگ لیں جس میں دنیا اور آخرت سب کچھ کور ہو گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت انس کی یہ باتیں زیادہ اوتھینٹک اس لیے بھی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ کے تمام امور اور معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت انس نے کہا، آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے، یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں، اور جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی، آپ یہ تھوڑی کہ نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مانگوں کیا، میری بھلائی کس میں ہے، تو پھر انسان بھلائی مانگ لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں، یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس وقت بصرہ کے کونے میں رہتے تھے، یعنی جس طرح آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں، تو ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے، اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ صحابی تھے، طویل العمر تھے، اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابی بھی بہت جلیل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا، اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی، کچھ اور دعا کرے، انہوں نے پھر یہی کہہ دیا، کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، ساری بھلائی مل گئی، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، پھر بات ہی ختم۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے، جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے۔ یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں یہ، جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے، لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے، بھول جاتے ہیں ہم۔ ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں باتیں پتا ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ نکل جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے یا کہیں اپنے یادداشتوں میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ مانگنے سے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے، یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی۔ آج سے 100 سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینس نہ ہوتا ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے، کیونکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے، بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بعض اوقات ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی، اور خاص طور پر بچوں والی مائیں جو چھوٹے بچوں والی، وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں، کیونکہ ٹانگوں کے چمٹے میں ہوتے ہیں یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں، یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئے، یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا۔ آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے، آپ کو جور کھاتے پانی پیتے نماز شروع کر دیتے ہیں، اب آپ کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھیں، لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑھتے، ان کو تو بھوک لگی ہوتی ہے، پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے۔
تو آپ کو سب کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی. پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ کیا مانگ لیں, کچھ تو مانگے, کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائے, لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے. تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے. ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ. پھر اسی طرح عافیت کی دعا مانگنا, یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی, بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا, بالکل سکڑ سا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا, جی ہاں, میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ, تم میں اتنی طاقت نہیں, تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یاد رکھیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم کے ساتھ آتی ہے اور قرآن میں ربنا کے ساتھ آتی. ان دونوں میں سے جو بھی آپ, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھیں یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں, جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جو اتنا کمزور ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. یہ دعا اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی جاتی. تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا, رش تو الحمدللہ بڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن ویسے وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی, تو اس میں انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے. اب دیکھیں ہمارے دین نے ہم سب کے لیے, ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کتنی رعایت اور سہولت رکھی ہے. جن کے حافظے کمزور ہوں, جنہیں بہت ساری دعائیں یاد نہ ہوں, جو بہت کچھ نہ مانگ سکتے ہوں, وہ کم از کم اتنی دعا یاد کر کے چلے جائیں. یہ تو ہر حاجی کر سکتا ہے, یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ, کمزور سے کمزور حافظے والا ایک یہ دعا سیکھ کے چلا جائے اور یہ بھی مانگتا رہے تو گویا سبھی کچھ اس نے مانگ لیا. ابن رجب کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایام تشریق میں اس دعا کو کثرت سے مانگنا پسند کرتے تھے, یعنی جب کہ حج کے مناسک ختم ہو جاتے تھے اور منا کے دنوں کے جو باقی دن ہوتے ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کر کے اپنے وطن واپس جانے لگے اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو تو یہی دعا پڑھے. امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے, اس کی کوئی حد نہیں, تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کی جا سکتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی مانگ سکتے ہیں. نماز میں, نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں, دعا کو شروع کرتے وقت, دعا کے اندر, مریض کی شفا کے لیے بھی اور باقی مواقع پر بھی, قبولیت کے اوقات میں, یعنی ہر موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیں. یعنی یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو لازماً زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ جب دل چاہے اس کو پڑھ لیں. تو بہرحال جو بھی اس کو پڑھے گا اور جتنی آپ کوشش کریں گے, محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے, اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. جو صرف دنیا مانگتا ہے اور کوئی دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے, من الناس سے, لوگوں میں سے, یہ نہیں کہا مومنوں میں سے, جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا. لیکن آخرت کی بھلائیاں تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہی نصیب ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے اور قیامت کے دن بیک وقت وہ سب سے حساب لے سکتا ہے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور دنیا میں بھی اس کو بندوں کا حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے ہر موقع پر, ہر تکلیف کے موقع پر اسی کی طرف پلٹنا چاہیے. اس دعا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا حصہ ہے اس دعا میں. دعا کا ایک حصہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور دوسرا حصہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت کے لیے دو چیزیں مانگی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے ربنا کہہ کر دعا شروع کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ, اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ. اور پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ بلند عزائم رکھتا ہے, بڑی سوچ کا مالک ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کہ ہمیں خود سکھا دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جب دین کی بات کرتے تو دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں, اور بعض لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, دنیا بھی آئیڈیل ہو جائے اور آخرت بھی. تو بات یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی,
دنیا تو لفظ ہی دنیا ہے، گھٹیا ہے، کم تر ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آخرت کمانے کے لیے ملا ہے. یعنی آپ دنیا میں اچھی صحت، مال، رزق، ہر چیز کیوں مانگے؟ تاکہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو اس سے آپ کی آخرت میں زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکے گی. ورنہ دنیا میں جتنا کچھ انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ استعمال نہیں کر سکتا، سب کچھ نہیں آپ استعمال کر سکتے. یعنی اگر آپ نے مانگ بھی لیا اور دنیا کٹھی بھی ہو گئی آپ کے پاس، آپ کو دنیا میں 10 گھر مل گئے رہنے کے لیے، کہاں رہیں گے؟ ایک ہی گھر میں رہیں گے نا، ورنہ زندگی پراگندہ ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہاں رہتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں چین ہے نہیں ان کو، کیونکہ زندگی میں مقصد کوئی نہیں ہے. ایک جگہ گھبرائے تو دوسری جگہ چل پڑے. تو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ نہ ہو تب بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تب بھی مشکل، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر. تو انسان کو دنیا مانگتے ہوئے جو بھی وہ دنیا کا حصہ مانگے گا برا نہیں سوچنا چاہیے، برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائے میں دنیا مانگ رہا ہوں، ہاں یہ اچھا نیک انسان ہے، عابد، زاہد، پائس، یہ دنیا بھی مانگتا ہے. ہاں دنیا مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو لوگوں کے ہاتھوں، اور دنیا اچھی ہوگی تو اس سے آخرت بھی اور اچھی ہو جائے. زیادہ مال ہوگا، زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، زیادہ اچھی صحت ہوگی، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ روزے رکھیں گے، زیادہ نیکی کے کام کریں گے، زیادہ اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک بھی ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی جو چیز بھی آپ کی یہاں زیادہ ہوگی دنیا کی اور آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا آخرت کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو پھر نقصان ہے. یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے کام آئے، وہ عزت جو صرف دنیا کی حد تک ہو، یہ پھر خسارے کا سودا ہے. اور اگر انسان اپنی دینداری کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نیت خراب ہے کہ اس کو عزت ملے، شہرت ملے، اس کا نام ہو، اس کو لوگ پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں، تو اس سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا. تو اس لیے انسان کو حسنہ مانگنی چاہیے اور اس میں نیت پھر آخرت کمانے کی ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رغبت اور رہبت، امید اور خوف دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے جیسے اس دعا کے اندر ہے. اور اب دیکھیے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بڑی ہی جامع دعائیں ہیں اور اس میں تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں جن کی انسان اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے. ہاں ان آیات سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت، صرف دنیا مانگنا برا ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. لیکن ہماری کمزوری یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے بھی بہت قلیل. اگر آپ نے صرف دنیا مانگی اور بہت دنیا پہ مل گئی آپ کو، پھر بھی بہت تھوڑی ہے، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت تو تقوی کے ساتھ ملے گی اور دنیا کی متاع تو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے کیونکہ ختم ہونے والی ہے. دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. یعنی دنیا میں 100 سال بھی مل جائے تب بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. زندگی تو وہ ہے جو کل شروع ہوگی، یقیناً وہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. انسان دنیا کے تھوڑے متاع پہ خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی کامیابی ملتی ہے، چھوٹی سی کوئی چیز مل جاتی، آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے. لیکن دنیا کی جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، وہ تھوڑے سے سامان کے سوا آخرت میں کچھ بھی نہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ کمایا اگر اس سے آخرت نہیں بنائی تو سمجھے سب فنش، ہر چیز ختم. آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو محبوب رکھنا جو ہے یہ غفلت کا باعث ہو جاتا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے. جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی. تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا. لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور، ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، اس کی شہرت ہو، وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. تو ہونا کیا چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت، خیال رکھیں، ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے، یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا. یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے میں بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو. یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو. سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں. تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی. اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانی، چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے، کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی ہے. لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا ہی تو ہے، حقیر متاع ہی تو ہے، اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں سٹل خسارے میں نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو، جان مال، کسی بھی چیز کا، ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا، وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے، ہمیں بھی کچھ کمانا ہے، تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی زیب و زینت والے کپڑے کو شوق، اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، اللہ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض. یہ ہیں مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے. وہ کہتے ہیں مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے. منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے، اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں. یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے، کہ بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے، دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے.
اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک لگزوریس لائف گزار سکیں. لگزوریس لائف ایک ہوتی ضرورت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے. اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو آخرت سے غافل ہو کر جیتے ہیں، ان کے مال کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے کہاں جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. یعنی کھانا صرف ضرورت کا کھانا نہیں، بلکہ کھانے میں ایسی چیزوں کا انتخاب جو صرف ایک زبان کا ٹیسٹ ہو یا ایک انٹرٹین کرتی ہوں. پھر اس کے بعد اوقات اگر فارغ ہے تو وہ کس کام میں جاتے ہیں؟ ووکیشنز. اور ووکیشنز میں بھی ایسی جگہوں کا انتخاب جہاں نہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے اور نہ ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اور پھر اسی طرح لباس اور باقی چیزیں. تو مومن دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے. وہ اگر ووکیشن پر جاتا بھی ہے تو غور و فکر کے لیے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں وہ جا کر اپنے ایمان میں اور اضافہ کر کے آئے، جہاں وہ کچھ نیا سیکھ کر آئے. یعنی مومن کے لیے کہیں ووکیشن پہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ کہا گیا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے ہوا پچھلی قوموں کے مجرموں کا انجام، چلو پھرو اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. ایسی ووکیشن منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کس کے لیے حصہ لے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے حصہ لے. لیکن اگر صرف عیش و عشرت، جیسے وہ لوگ جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر زنا اور شراب اور ہر طرح کے حرام کام کرنے کے لیے ان کو کلی چھٹی ملتی ہے، تو اس چیز کی پوچھ ہوگی، اس پہ پکڑ ہے. اور ایک اور بہت سوچنے کی بات، وہ کیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. کیونکہ ایک دل ہے نا، آپ نے اس میں کیا بھرنا ہے. اگر دنیا کا غم بھر لینا ہے تو آخرت کا غم نکل جائے گا. جتنا جتنا دنیا کا غم بھرے جا رہے ہیں آخرت کا غم نکلے جا رہا ہے. اور اگر آپ آخرت کا غم لگا لیں گے تو دنیا کا غم نکلنا شروع ہو جائے گا. دنیا کے غموں سے نبٹنے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے ہر اچھے برے طریقے سے آپ کو غمگین ہی کرتی. بہت ساری نعمتیں مل جائیں وہ بھی غمگین کر دیتی ہیں کہ یہ پرانی ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کا ملنا بھی غم. اولاد مل جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں، جتنے خوش ہوتے ہیں نا اس سے 10 سے زیادہ فکر کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لیں، ہے جو گھٹیا، ادنا، کم تر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے. یہاں ہر چیز کے ساتھ مسائل ہے. تو اس لیے پھر انسان آخرت کا فکر لگا لے، آخرت کا غم لگا لے. اور جب آخرت کا غم ہوگے تو انسان کہے گا یہ دنیا کا یہ 4 دن کی بات ہے مشکل وقت، گزر جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. دنیا میں نہ کوئی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی بھوک افلاس ہمیشہ رہنے والا ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن موت کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے ہیں بھگتنے کے لیے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے والا. وہ پھنس گئے مصیبت میں. ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح. مستریح یا راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت پائی جائے. مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ہر چیز سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے. آگے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے والے، نورانی شکلوں والے، اس کی جان نکالنے والے، اس کو روح و ریحان ان کی خوشخبری دینے والے. قبر اس کے لیے بہت وسیع باغ کی طرح، اور اس کے لیے آرام اور راحت اور نعیم، اور پھر رب کی رضا کی خوشخبری جنت کو دکھا دیا جائے گا. مستریح دنیا میں نہیں جانا واپس، غموں کا گھر، وہ دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا. ہاں سوائے ایک کے جو شہید ہو کر آئے، وہ ایک دفعہ بھیجے وہی لذت پا کر آؤ اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو پہلے پائی تھی. باقی وہاں جس کو اچھا استقبال مل گیا بس اس کی تو عیش ہو گئی. اب عیش ہی عیش ہے. پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں راحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات انتہائی خوشگوار ہے. اور پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان پہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، پل صراط میں آنکھ چپکتے گزر گئے، پھر آگے جنتیں، راحتیں، نعمتیں، اللہ کا دیدار، کیا کچھ ہے مومن کے لیے. مستریح. اور دوسرا ہے مستراح. وہ کون ہے؟ جو مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کی زندگی آرام میں آتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا ہوا ہوتا ہے فرعون کی طرح دنیا میں، کہ جب ایسے فرعون دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ دنیا سے جاتے ہیں
ایسے فسادی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والے شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا لیا اس بندے کو، ہماری جان آسان ہو گئی۔ ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، لوگوں کے فائدے کے بنے، لوگوں کے کام کے بنے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گھر والوں نے حرام کی بھی ہوتی، اور بعض اوقات صرف ایک خاتون یا ایک مرد کی وجہ سے وہ زندگی حرام، ابیوسو ہسبینڈ، یعنی کوئی کام سیدھا نہیں، کوئی بات سیدھی نہیں، ہر بات پہ گالیاں گلوچ، مار پٹائی، لڑائی جھگڑے۔ آپ یقین کریں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی شاید ہی کوئی دن یا پھر شاید ہی کوئی ویک ایسا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں نہ سننے کو ملے، کہ جس میں خواتین اپنے ہسبینڈز کی برائیاں اور ان کی تکلیفیں، یا ساس کی برائیاں، یا کسی اور کی، یعنی لوگوں نے لوگوں کو ہی دکھی اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، لوگوں نے لوگوں کی زندگیاں حرام کی ہوئی، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں، لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے اس سے۔ لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے، اسی لیے وہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈالتے، اسی لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر انہیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، انہیں فکر ہو کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے نے جان لینے بھی آنا ہے، اور ایسا بے بس ہو کے پڑا ہوگا کہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، تو رہ جائے گا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان۔ بعض اوقات صرف مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے آپس میں کٹے ہوئے اور ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، یعنی حد ہی ہو گئی ہے فتنے فساد کی کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتے جس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی ایسے ظلم کی داستانیں ہیں۔ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ چھوٹے سے دنیا کے حقیر مال و متاع کے لیے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال جو دنیا کا غم لگاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کا غم لگاتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہی موت آتی ہے مستریح۔ اس لیے مومن جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پل خوشی بھی اندر سے ہوتی ہے کہ جانے سے فائدہ ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا بھی بڑا غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ آیا، وہ جس کو میں نے دن رات کمایا، وہ میرے کاروبار، وہ میرے بزنس، وہ میری جابیں، وہ میرے مال، وہ میرا بینک بیلنس، وہ کدھر گیا سب کچھ۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، تو وہ سکون سے ان 2 ماہ کو گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا یاد کرتے ہوئے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف دنیا میں اپنا سب کچھ لگایا ہوتا ہے، جب اس کو موت کی خوشخبری کوئی دے دیتا ہے کہ اب تو آپ کے پاس گنے چنے دن ہیں، تو اس کو یہ غم پھر بھی کم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ، اس کو پھر یہ غم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اس مال کا کیا ہو، ہائے افسوس میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، جس کے لیے میں نے چوری کی، ڈاکے ڈالے، لوگوں کے مال غصب کیے، حرام کھایا، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو اس لیے ابھی وقت اور مہلت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، ہم صبر سے کام لیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور ہم اپنی آخرت کو کسی قیمت پر نہ جانے دیں۔ جو ہمارا حصہ نہیں بنتا، جو ہمارا مال نہیں، اس کے اوپر ہم نظر ہی نہ رکھیں، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کریں، جھوٹ بول کر کسی سے کچھ حاصل نہ کریں، اور اگر سچ بول کر اپنا بھی کچھ جاتا ہے تو جو رزق آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اپنا رزق پورا نہیں کر لوں۔ تو بہرحال ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے، دونوں جگہ ہماری بھلائی ہو، لیکن آخرت مقصد اول اور دنیا مقصد ثانی ہو، یعنی ترتیب یہ ہو، یعنی اللہ کی رضا، آخرت کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک اچھی عزت والی زندگی ہو، آرام والی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو فائدہ ہو۔ اب یہ جو حسنہ ہے نا، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد صرف نعمتوں کا ملنا ہے نا، ہاں اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی حسنہ ہے۔ مثلاً آپ اپنے والدین کے خدمت گزار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک امن سکون قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے شوہر کے مددگار ہیں، آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور خوش دلی سے۔ یاد رکھیں یہ کام سب کو کرنے پڑتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تھوڑا یا زیادہ، لیکن ایک وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے، اجر کی نیت سے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مارے بندے کرتا ہے اور کر کے ضائع کرتا ہے۔ کام کر کے تھک گئے، 4 سنائی اس کو، 4 سنائی اس کو، سب ضائع، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو یہ حسنہ کیا ہے کہ آپ کو اخلاق حسنہ نصیب ہو۔ جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری بلائی اچھا اخلاق دے اللہ، تاکہ ہم تھکے بھی تو تیری خاطر صبر کریں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو تیری خاطر صبر کر جائے، فوراً چنک کے جواب نہ دیں۔ بعض لوگ ہوتے اتنی سی بات برداشت نہیں کرتے،
ذرا سی بات برداشت نہیں کر، کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا فوراً پلٹ کے جواب، اور ایسا جواب کے پہلے سے بھی زیادہ دوسرے کا دل جلا دیا. تو ان عادتوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کتنے بڑے بڑے فساد کر جاتی ہے. بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ایسی آگ لگاتی ہے دوسروں کو کہ ہر چیز ہی جل کے رہ جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں ایسی ہی چھوٹی سی تیلی لگانے سے. تو اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اس کو صحیح سے استعمال کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا تو اس کی دنیا خود ہی سنورنے لگتی ہے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر اس کے حالات درست ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے صبر کر لے گا، وہ اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دے گا، وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے. اور جو خیر بانٹتا ہے خیر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مثلا دنیا میں عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا کا رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی اور باقی چیزیں بھی پائے گا. اور اگر کوئی دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی مادی نعمتوں کو دنیا سمجھتا ہے تو وہ ساری چیزیں حسنہ میں نہیں آتی. یعنی پھر وہ ملی آپ کو تو آپ کے لیے شر بھی ہو سکتی، الا یہ کہ وہ خیر کے کاموں میں لگے. یعنی مثلاً اگر آپ صرف استغفار کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا کوئی ارادہ نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دنیا مل جائے آپ کو کہ آپ کے گناہ معاف ہو، دنیا مل گئی، لیکن آگے والی چیز کہاں گئی؟ تو چاہے استغفار کرنے والے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں تو لازماً اس کے نتائج کو ضرور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی بھلائیاں مانگیں تو دنیاوی اغراض غالب نہیں ہونے چاہیے. امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان کی نیت میں دنیاوی مقصد غالب ہے یعنی کسی بھی کام کے لیے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا آخرت میں، اور اگر دینی مقصد غالب ہے تو اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا جتنی نیت تھی اس کی اللہ سے پانے کی. یعنی عبادات میں جیسے روزہ ہے تو صرف اس لیے نہیں رکھے کہ صحت اچھی ہو جائے گی روزے رکھ لیتے ہیں، نماز ہے اس لیے نہیں کہ اچھا 2 تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے ہو تو زیادہ کیلوریز برن ہوں گی، یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے. اگر خیال آ بھی گیا تو فوراً جھٹکے اور کہنے قوموا للہ قانتین. تو اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا غلبہ ہے یعنی وہ اجر پانے کا زیادہ ہے تو ہی اجر ملے گا، ورنہ زائد. مثلاً حجاج کے لیے اجازت ہے کہ وہاں پر بزنس بھی کر لیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج کے لیے جا رہے ہو اگر کچھ خرید و فروخت کرنی ہے تو کر سکتے ہو، ایسا منع نہیں ہے. بعض لوگ بازار جانے کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جا سکتے، آپ کی ہمت ہے تو آپ جائیں، آپ کو وقت ملا تو آپ جائیں. آپ اگر کچھ خریدتے ہیں کچھ یہاں سے لے جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے، سیل کر کے کچھ نفع کما کے اس سے کچھ اپنے خرچ پورے کرتے، کوئی منع نہیں. لیکن اگر آپ جاتے ہی صرف اس نیت کے لیے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اپنا بزنس کرنا اور میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی عبادت کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ہمارا مقصد اول نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد ثانی ہونا چاہیے. ایمان والوں کے لیے تو ہر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. ایمان والوں کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور یقیناً تقوی والوں کے لیے اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا گھر. اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی، اور یہ مومن کو ہی ملتی ہے کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں حرام تھوڑی ہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی. کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً ان کے لیے ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ دونوں دعائیں آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی قبول کرتا ہے. جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ اس کو پا لیتا ہے
اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے. اس لیے رات کو جب سائڈ بدلے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں، کیا پتہ یہی وہ گھڑی ہو. تہجد کے لیے اٹھے پھر دعائیں مانگے، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو خالی دنیا کی دعا دینا منع نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح دعا دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے. اور یہ اسی دعا کا ترجمہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دنیا کی بھی بھلائی کی کسی کو دعا دینا تو اس سے مقصد یہی ہو کہ یہ نعمتیں اس کو جو ملے اس سے ہی اپنی آخرت کما لے. یہ ٹولز ہیں آخرت کے لیے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی 2 مرد 2 عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس اور 2 عورتیں یعنی امی اور خالہ. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فرض نماز کے وقت کے علاوہ کی نماز تھی، یہ نفل نماز سے، تو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی ہوگی جیسے آج کل ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جماعت مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر اور پھر گھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا کی. یہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے نا. کسی کے گھر جائیں تو اس گھر میں آپ اس طرح نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر والوں کو دعا بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، یعنی حضرت انس. تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی. میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے. یعنی صرف دنیا کی یہ 2-3 چیزیں مانگی. تو یہ دعا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، یعنی دوسروں کو ہم سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ دعا کا تحفہ ہے، اور دل سے دینی چاہیے، صرف تکلفاً اور رسماً نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دعا آپ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اب دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں خاص طور پر، یعنی پہلے کچھ اس کا ذکر تو ہو چکا ہے اجمالی طور پر، لیکن اب ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کروں گی. سب سے پہلے یہ کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت دنیا میں اسلام ہے، دین ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں دین دیا. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کا نفعمند علم عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد جو دولت مانگنی چاہیے وہ ربی زدنی علما ہے. یہ مل گیا آپ کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے. علم سرمایہ کی طرح ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا نا اتنا آپ زیادہ خرید سکتے ہیں کوئی چیز. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی آپ کو نیکیاں کرنے کے زیادہ طریقے پتہ چل جائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے. اس لیے علم حاصل کرنے کے حریص ہونا چاہیے، اور علم کی مجالس کا حریص ہونا چاہیے. یہ دنیا کی بہت بڑی حسنہ ہے، بہت بڑی بھلائی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے، وقت دے دے، توفیق دے دے کہ وہ علم کی مجلس میں حاضر ہو جائے اور وہاں سے کچھ لے کے اٹھے، کوئی خزانہ پا کے جائے اور اس پر پھر عمل بھی کرے. اس کے بعد سب سے بڑی دولت نیک اعمال کی توفیق ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو. ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا. جو شخص نیک ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے کیا کرنا. اس لیے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنے کی توفیق عطا کر، کہ کس وقت کرنا کیا ہے، ہمیں اپرچونٹیز اویل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہوتا ہے اور ہم پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بھی خزانہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر یہ ہے کہ انسان اچھے علم پر عمل کے ساتھ ساتھ، توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. آل عمران 162 اور 3. کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کے لوٹا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. پھر نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق مانگنا کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اس کو مجھے اچھی طرح برتنا بھی نصیب فرما.
کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کہاں خرچ کریں، وہ ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، فضول چیزوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، گھر میں بیکار کی چیزیں خرید کر لے آتے ہیں جسے کوئی استعمال نہیں کرتا، ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی ان کا خریدار نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پھر سمجھ نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے، تو نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق ملنا بھی حسنہ ہے۔